بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اب جو حکومت اپنے اقتدار کی مدت کے 2.5-3 سال گزارنے کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہو کہ اب گئی کہ تب گئی، جس کے خلاف ایک مضبوط اپوزیشن ہو، جو نئے الیکشن کی بات کر رہی ہو، ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہو، اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن چل رہے ہوں اور اسٹیبلشمنٹ پر سیاسی مداخلت کے الزام لگ رہے ہوں، پارلیمنٹ میں قانون سازی کی بجائے حکومت آرڈیننسوں کے ذریعے چلائی جا رہی ہو، تو ظاہر ہے پھر ملک پولیٹیکل انریسٹ کا شکار ہے، جہاں پر انویسٹر بھی نہیں آ رہا۔ تو اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یا تو نئے الیکشن ہوتے ہیں، نیا مینڈیٹ ہوتا ہے، یا پھر قومی سطح پر ڈائیلاگ ہوتے ہیں۔ اب اسٹیک ہولڈر آمنے سامنے بیٹھ کر اس مشکل صورتحال سے خود کو بھی نکالتے ہیں اور ملک کو بھی نکالتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ تجویز اس وقت مارکیٹ کے اندر ان ہے کہ کسی قسم کا ڈائیلاگ کیا جائے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کیا واقعہ ہی نیشنل ڈائیلاگ اس وقت اس کی ضرورت ہے یا نہیں، کیا ملک میں سیاسی استحکام ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ ضروری ہے، اور اگر سیاسی عدم استحکام کسی کو سوٹ کرتا ہے تو پھر نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے وجہ تلاش کرنا ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کیوں ہے۔ سیاسی موسم ایک بار پھر بدل رہا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو بدلتے ہوئے سیاسی موسم سے فائدہ اٹھانے کی آفرز پیشکش کی جا رہی ہیں۔ مقتدر حلقوں کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف اور مقتدر حلقے براہ راست رابطے میں آ گئے ہیں، جبکہ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پیج پر موجود ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مقتدر حلقے یہ نہیں بتا رہے کہ شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں یا رابطوں کی یا براہ راست رابطوں کی صورت کیا ہے، لیکن ان کی رہائی اور اس کے بعد لندن جانے کی کوشش کرنا اور رہائی کے بعد پاؤں پکڑنے کا بیانیہ سامنے آنے پر یہ تاثر تو موجود ہے کہ شہباز شریف کسی نہ کسی حوالے سے مقتدر حلقوں سے رابطے رکھے ہوئے ہیں یا مقتدر حلقوں کا ان سے کوئی رابطہ ہے، اور ان کے لندن جانے کا مقصد نواز شریف کو ان طاقتوں سے، ان قوتوں سے براہ راست مذاکرات کے لیے آمادہ کرنا ہے، یا پھر ان حلقوں کی جانب سے کوئی آفرز ہیں جو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ سے واپس لیے جانے، اور پھر شہباز شریف کی طرف سے توہین عدالت کی حکومت کے خلاف درخواست کو واپس لیے جانے سے کے بعد اسلام آباد میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ سب کسی ڈیل یا مفاہمت کا نتیجہ ہے اور حکومت اور شہباز شریف میں کوئی ڈیل ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پر کسی طرف سے دباؤ آیا ہے اور یہ دباؤ ان کی طرف سے آیا ہے جو شہباز شریف کے ساتھ براہ راست رابطوں میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سیاسی صورتحال کو یا سیاسی ماحول کو کسی طرح بہتر بنایا جائے۔ تو اس وقت ملک میں سیاسی فضا کو مستحکم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ رابطے اسی کے تناظر میں کیے جا چکے ہیں۔ جبکہ اس سے قبل سابق گورنر محمد زبیر جو کہ سندھ کے گورنر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کا دعویٰ کر چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ ناراضگیاں ختم ہوئی ہیں نہیں ہوئی، لیکن رابطے بحال ہو چکے ہیں، اور اس بار یہ بات مقتدر حلقوں کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ تو دونوں جانب کے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رابطے بہرحال موجود ہیں، لیکن پہلی بار مقتدر حلقوں کی طرف سے انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ رابطے شہباز شریف کے ساتھ جاری ہیں۔ ان رابطوں کا سورس کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، یا اس کے پس پشت کیا کہانی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جو ہم بات یہ کہ نواز شریف اس قسم کے رابطوں پر پابندیاں لگا چکے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی تو اس کے بعد ان ملاقاتوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اندر خاصا ریئیکشن پایا جاتا تھا، اور اس ریئیکشن کے نتیجے میں نواز شریف نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں پر اس قسم کی ملاقاتوں یا رابطوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ لیکن اب ایک اور اہم سوال یہ ہے، یہ رابطے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن چونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف اس قسم کے خفیہ رابطوں اور ملاقاتوں کی تائید کریں گے، یا پھر شہباز شریف سے جواب طلبی کریں گے، یا پھر رابطوں سے انکار کریں گے۔ نواز شریف پچھلے کچھ عرصے سے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں، کبھی بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا،
لیکن وہ درپردہ اور خفیہ مذاکرات کے حامی نظر نہیں آتے، اور گجرانوالہ کے جلسے سے لے کر لاہور کے جلسے تک ان کا جو بھی بیانیہ رہا ہو اس کو عوام میں کسی حد تک پذیرائی ضرور ملی، لیکن اب حالات یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر مفاہمت اور معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ کوشش دونوں طرف سے جاری ہے یا ایک فری کوشش کر رہا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک اور بات کی بھی تائید کرتی ہیں کہ وہ جو خبریں اس سے پہلے کہیں چل رہی تھی اور جن کے بارے میں حکومت کھل کر بات نہیں کرتی، وہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کو لانے والوں کے درمیان اب کچھ نہ کچھ فاصلے ضرور موجود ہیں۔ وہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک پیج کی کہانی تھی وہ ایک پیج ہو سکتا ہے موجود ہو، لیکن اس کے 2 کالم ہو چکے ہیں۔ تو حکومت اپنی جگہ کام کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ سیاسی معاملات سے الگ ہونے کا تاثر دیتی رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے، ایک بار پھر اس قسم کے رابطوں سے یہ سوال ان پر بھی اٹھے گا کہ وہ اس قسم کے رابطے کیوں کر رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کردار ہوگا تو ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ البتہ اس بات پر بحث کی جا سکتی ہے کہ ملاقاتوں کو خفیہ رکھا جائے یا یہ پبلکلی ہونی چاہیے۔ تو اس بات سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں بڑا عمل دخل ہے، اور موجودہ جو سینیریو ہے اس میں تو کھل کر اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ الیکشن پاکستان کے اندر جتنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک پرسیپشن موجود ہے کہ وہ بندوبست کے تحت ہوتے ہیں، تو اصل مسئلہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کا ہے۔ اگر وہ رول نہیں رہتا تو پھر کسی کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ ادھر دیکھے۔ تو یہ کہنا ہے کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں، تو اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہی انوائٹ کرتے ہیں، سیاستدان کہا جاتا ہے، جی سیاستدان ہی انہیں بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں اور پھر وہ مداخلت کرتے ہیں، اور سیاستدانوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا ہے۔ جو موقع سیاستدانوں نے نہیں لیے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اویل کیے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ ایک پولیٹیکل کردار رہا ہے، یہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس ہے، تو یہ باتیں ساری سیاسی باتوں کو معلوم ہے۔ اب بھی اپوزیشن خصوصاً مسلم لیگ نون والے یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی حکومت اگر نااہلی بیڈ گورننس کے باوجود چل رہی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی ہے۔ تو یہ موقف تو نواز شریف بڑی دیر سے لے کے چل رہے ہیں، بلکہ حالیہ موقف اس سے پہلے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں۔ لیکن پچھلے الیکشن کے بعد جو 2018 کا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو ان کو ہٹایا گیا، اس کے بعد سے ان کا بیانیہ تبدیل ہوا ہے، تو اس بیانیے کو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نام دیا ہے۔ تو اب وہ بھی اس معاملے میں ایک پوائنٹ آف ویو لے کے چل رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر یہ ملاقاتیں نہیں کریں گے تو پھر وہ جو معاملات کو سارٹ آؤٹ ہونا ہے۔ وزیراعظم جناب عمران خان نے انکشاف کیا ہے، یا یوں کہہ لے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن فوج کو کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت کو گرا دے، جبکہ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی۔ تو دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، اور دونوں صورتوں میں دیکھا جائے تو مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہے، جو خود کو سیاسی معاملات سے جتنا دور کرتی ہے حکومت اتنا ہی اسے درمیان میں لے آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن فوج کی طرف دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ خان صاحب خود بھی کبھی امپائر کی طرف دیکھا کرتے تھے اور اب انہیں یہ عمل غیر جمہوری لگتا ہے کہ کوئی دوسرا اس طرف دیکھے؟ اب نواز شریف اپنے لوگوں سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو نہ گرایا جائے، بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام خود بخود حکومت کو لات مار کر گرا دیں گے۔ تو جنہوں نے حکومت کو گرانا ہے وہ حکومت گرانے سے انکار کر رہے ہیں، جنہیں حکومت چلانا ہے وہ حکومت گرائے جانے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ تو اس سے بڑا سیاسی عدم استحکام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیراعظم حکومت گرائے جانے کے خوف یا خدشے میں گھرا ہوا ہے۔ خان صاحب سادہ الفاظ میں بھی کہہ سکتے تھے کہ اپوزیشن میری حکومت گرانا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے فوج کا نام لینا کیوں ضروری سمجھا؟ اگر اپوزیشن در پردہ یہ کام کر رہی ہے، کہیں رابطے کر رہی ہے، تو سوال تو پھر یہی اٹھے گا کہ سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا دعویٰ کر کے ملاقاتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو کیا خان صاحب فوج سے، سیاستدانوں بلکہ
مخالف سیاستدانوں کے روابط کا انکشاف کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت اس لیے نہیں گرائی جا سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو خان صاحب تو خود کہا کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، تو وہ امپائر کون تھا؟ خان صاحب کس امپائر سے توقع کر رہے تھے کہ وہ حکومت گرا دے گا؟ آپ کس بنیاد پر حکومت گرانے چل پڑے تھے؟ یعنی خان صاحب کی تحریک جائز اور دوسروں کا احتجاج بھی ناجائز۔ خان صاحب پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑے، سرکاری عمارتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ بجلی کا بل نہ دیں، بل پھاڑ دیں، آگ لگا دیں، اور خان صاحب کے ساتھی علل اعلان یہ کہتے پھرے کہ جلا دو، گرا دو، اور یہ بھی دھمکی دی جائے کہ میں سب کو دیکھ لوں گا۔ تو کیا وہ سب کچھ حلال تھا؟ اور آج چونکہ خان صاحب وزیر اعظم ہے تو یہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ تو اپوزیشن آپ کی حکومت اس لیے گرانا چاہتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو عوام پر مسلط کیا گیا ہے۔ آپ جمہوری طریقے سے لائے تو گئے ہیں، لیکن جمہوریت صرف اتنی ہے کہ سارے مخالفین کو چور، مافیا قرار دے دیں، ان پر کیسز بناتے جائیں، ثبوت ہو یا نہ ہو، جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو، اٹھا کر لوگوں کو اندر کر دیں، کسی کو نیب بند کر دے، کسی کو ایف آئی اے پکڑ لے، کسی کو اینٹی کرپشن کے حوالے کر دو۔ تو یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ کرپشن کو روکیں، لیکن یہ بھی مان لیں کہ کرپشن کے جتنے کیسز پچھلے دنوں میں سامنے آئے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پہلے لاکھوں اور کروڑوں میں کرپشن کے کیسز سننا کرتے تھے، اب اربوں اور خربوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو خان صاحب پر اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑ نہیں رہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ کرپشن روک نہیں پا رہے، کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین پر کرپشن کا الزام ہے تو وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، زلفی بخاری پر الزام ہے تو وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، اور یہ لوگ حکومت کی انکوائریوں میں قصوروار نکلے ہیں۔ انہیں اپوزیشن نے جلسوں میں الزام تراشی نہیں کی، ان پر اپوزیشن نے کوئی الزام تراشی نہیں کی، اور یہ لوگ حکومت کی انکوائریوں میں قصور نکلے ہیں، ان پر اپوزیشن نے محض الزام نہیں لگائے، الزام تراشی نہیں کی، جلسوں میں انہیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے تحت مورد الزام نہیں ٹھہرایا، بلکہ یہ سرکاری انکوائری میں کرپٹ ثابت ہوئے ہیں۔ اور سرکاری انکوائری یہ بتاتی ہے کہ دودھ کی رکھوالی پر جن کو بٹھایا گیا تھا وہ دودھ پینے والے ہیں اور دودھ پی کر نکل چکے ہیں۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کرے وہ حلال اور جو دوسرے کرے وہ حرام، اور جمہوریت کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جس کو کرسی پر بٹھا دیا وہ سدا کرسی پر بیٹھا رہے گا، وہ اٹھ نہیں سکتا یا جواب نہیں دے سکتا۔ اب وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، عوام وزیر اعظم سے سوال پوچھ سکتی ہے، اور اپوزیشن بھی عوامی نمائندہ ہوتی ہے، عوام سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے۔ اب مسلسل جھوٹ، پروپیگنڈے اور میڈیا پر دباؤ ڈال کر مخالفین کو کرپٹ، بے ایمان، مافیا قرار دے کر انہیں عوام کی نظروں میں معتوب تو ٹھہرایا جا سکتا ہے لیکن مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو آج حکومت کا سچ ہوتا ہے وہ اقتدار سے نکلتے ہی اس کا جھوٹ بن جاتا ہے، اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ شکوہ تو پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی احتساب کے اس نظام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کے جو دوست ہیں وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں پکڑا جا رہا کرپشن میں، لیکن مخالفین کو پکڑا جا رہا ہے۔ اور ان کا ایک شکوہ نواز شریف کے حوالے سے بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کا یا رائیونڈ کا وزیر اعظم ہو تو سزا سے بچنے کے لیے انہیں باہر بھیج دیا جاتا ہے اور سندھ کے لیڈروں کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہ موقع کس نے کس کو کیوں دیا کہ بلاول بھٹو آج پنجاب کی بجائے یا ملک کی بجائے صرف سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہ عراق کا لاپرا تھا، کرپشن کرپشن، مافیا مافیا، ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے۔
لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا۔ لیکن یہ کس قسم کا دھوکلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو۔ قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی۔ اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ تو جب سے پیپل پارٹی PDM سے الگ ہوئی ہے، وہ مسلسل نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور ان کے بیرون ملک جانے یا وطن واپس نہ آنے پر سوال بھی اٹھا رہی ہے۔ تو واضح طور پر پیپل پارٹی اپنی سیاسی اسٹریٹجی واضح کر چکی ہے اور الگ لائن لے چکی ہے۔ وہ حکومت کے مخالفین کے صفوں میں تو شامل ہے، لیکن اپوزیشن اتحاد PDM کا حصہ نہیں ہے۔ اب آصف علی زرداری کو سابق وزیر نواز شریف کے حوالے سے کئی گلے شکوے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ PDM نے یا اپوزیشن جماعتوں نے PDM بنا کر حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگائے جانے کا عمل کسی حد تک نہ صرف روک دیا بلکہ خان صاحب کے اقتدار کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اب بھی اگر پیپل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں متحد ہو جاتی ہیں تو حکومت کے لیے بجٹ پاس کرانا آسان نہیں ہوگا۔ پیپل پارٹی نے شہباز شریف کو بجٹ روکنے کے لیے غیر مشروط تعاون کی پیشکش کر دی ہے، اور اگر PTI کے باغی اراکین خان صاحب کی طرف سے وعدے پورے نہ ہونے پر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تو پھر حکومت کے لیے بجٹ پاس کرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا، اور حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ صاحب نے اقتدار کے 1000 دن مکمل کر لیے، اور خبر یہ ہے کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پورا پاکستان ہوشبہ مہنگائی سے چیخے مار اٹھا ہے۔ مہنگائی کے جو سرکاری اعداد و شمار قوم کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس کے مطابق مہنگائی 11% ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مہنگائی ایکچولی 15 سے 17% تک پہنچ گئی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ بجلی، گیس، گھروں کے کرائے، لباس، جوتوں کے اخراجات اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، جبکہ حکومت عوام کو گروتھ ریٹ میں اضافے کی نوید سنا رہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے 2 مختلف مقدمات میں پاکستان کے اندر جاری سیاسی دھینگا مشتی اور اس کے پیچھے چھپے کرداروں کی کلئی کھول کے رکھ دی ہے۔ تو سپریم کورٹ آج بہت سے مقدمات میں بہت زبردست سماعت دیتی رہی، لیکن شہباز شریف کے معاملے اور سپریم کورٹ کے ریمارکس کو اگر ایک طرف رکھیں تو آج پاکستان کے عوام کا جو براہ راست مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی۔ تو خبر یہ کہ خان صاحب کے اقتدار کے 1000 دنوں میں مہنگائی 300% بڑھ چکی ہے۔ خان صاحب نے کل ہی قوم کو بتایا تھا کہ انہیں مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، جبکہ مہنگائی یہ بتاتی ہے کہ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ حکمرانوں کی آنکھیں بند ہیں۔ اگر حکمرانوں کی آنکھیں کھلی ہوتی تو شاید مہنگائی پر قابو پایا جا چکا ہوتا، لیکن حکومت مہنگائی پر قابو پانے کی بجائے سیاسی مخالفین پر قابو پانے پر لگی ہوئی ہے۔ پہلے سیاستدان، پھر بیوروکریسی، پھر تاجر اور اب صحافیوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ تو جتنی توجہ خان صاحب اپنے مخالفین پر دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ عوام کو ریلیف دینے کے کاموں پر لگا دیتے تو کسی کو تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور جن کو وہ تنقید کرنے کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، مخالف سمجھتے ہیں، وہ تنقید ہی نہ کر سکتے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ قوم نے ایسا وزیر اعظم کبھی نہیں دیکھا جسے مہنگائی سے نہ نیند آ رہی ہو، نہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل رہی ہو۔ خان صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جب ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہو، یہ خان صاحب کا کہ بہت سے اقوال زری میں سے ایک بڑا ہی نادر قول ہے، جو وہ کہتے تھے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہو تو سمجھ جائیں کہ وزیر اعظم چور ہے۔ اب بدقسمتی سے جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے، عوام کی مہنگائی سے جان نہیں چھوڑ رہی، اور خان صاحب نے جتنا وقت اپوزیشن کا تیا پاچا کرنے میں لگا دیا ہے، اس سے 1/4 وہ مہنگائی کو کم کرنے میں لگاتے تو آج عوام ان کو دعائیں دے رہے ہوتے۔ الٹا حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے
نمک چھڑکا جا رہا ہے. تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ عوام کی قوت خرید بڑھ گئی ہے, کبھی یہ کہتے ہیں جی فی کس آمدنی بہت بڑھ گئی ہے. تو معاشی ترقی کے دعوے عوام کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے تو سفید جھوٹ لگتے ہیں. حکومت کے اپنے ادارے بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود مہنگائی میں کمی نہیں دکھا پا رہے. بجلی, گیس, پیٹرولیم جیسی مصنوعات, گھروں کی قیمتوں, گھروں کے کرائے, اسکولوں اور نجی اسپتالوں میں علاج کی فیسیں, اگر آپ یو نیم اینی تھنگ, ہر چیز کے اندر انفلیشن ہے. ہاں سب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سابق حکومتوں کی پالیسی ہے, اب ان کی اپنی حکومت ہے اور پالیسیاں بھی ان کی اپنی ہیں. اس کے باوجود عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں کیوں مرتا چلا جا رہا ہے؟ تنخواہوں میں اضافے تو دور کی بات, پچھلے 2-2.5 سال میں غربت کی شرح بڑھ کر 40% تک پہنچ گئی ہے. 50 لاکھ سے زائد لوگ ان امپلائڈ ہیں. اپوزیشن نے تو دعویٰ کیا کہ یہ تعداد 85 لاکھ ہے, اور اپوزیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مئی میں جو مہنگائی تھی وہ ایکچولی 17% تھی, اپریل میں یہ 21% تھی. تو سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار پریزنٹ کیے گئے تھے ان کو ڈرائی کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ حکومت تو 50 کی بجائے 85 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر چکی ہے, جبکہ 7.5 کروڑ لوگوں کی جو فی کس آمدنی ہے وہ 18,000 روپے ہے. یہ 6 گھرانوں پر مشتمل ایک فیملی کا جو ایوریج انکم لگائی گئی ہے وہ 18,000 روپے ماہانہ ہے, یعنی 3,000 روپے فی کس, تو وہ اس سے بھی کم ہے. تو اس کے علاوہ حکومت بجلی کی مد میں 2 سالوں میں 65% اضافہ کر چکی ہے, اور صرف اسی سال 21% اضافہ ہوا ہے. تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ معاشی گروتھ کے دعووں اور معاشی انڈیکیٹرز میں بہتری کے باوجود مہنگائی میں کمی بالکل دکھائی نہیں دے رہی. ڈاکٹر حفیظ پاشا اکانومسٹ ہیں اور وہ حکومت کے کریٹکس بھی ہیں, لیکن وہ سب حکومتوں کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اپنا ایک بڑا سیر حاصل تجزیہ دیا کرتے ہیں, اور ان کے تجزیے کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جو مہنگائی کی موجودہ صورتحال ہے اس کی ایک تصویر کشی کی ہے. دیکھیے, زیادہ تر جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں 2 نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو کھانے پینے کے اشیاء میں جو آپ کے جسے کہتے ہیں نا پیرشیبل آئٹمز, ان میں ابھی تک تیز رفتاری ہے, اور یہ زیادہ تر ان آئٹمز میں ہوتا ہے جن کا تعلق سبزیوں سے ہے یا پھلوں سے ہے, اس طرح کی چیزوں سے اس کا تعلق ہے. سبزیوں میں کافی اضافہ چل رہا ہے. دوسری طرف جو نئی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جو 2 بڑے آپ کے کنزمپشن کے آئٹم ہیں آپ کے کھانے پینے کے بعد, ایک تو ہے آپ کا گھر کا رینٹ وغیرہ, بجلی کا خرچہ, اور دوسری طرف پھر ہے آپ کے کپڑے اور جوتے وغیرہ کا خرچہ. تو ان 2 میں پچھلے 2-3 مہینے سے اضافے میں بہت نمایاں طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹائل کا شعبہ ہے ان کو جو انپٹس مل رہے ہیں کپاس کے ساتھ ساتھ دوسرے انپٹس بھی جو امپورٹ ہو رہے ہیں ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں کپڑے کی قیمت میں اب اوور آل انفلیشن 11% کے قریب ہے, تو اب کپڑے اور جوتوں کی قیمتوں میں 12% اضافہ ہے, اور اس کا ویٹ کافی ہے, 7% ہے. دوسری طرف آپ کا گھر کی رینٹ کی جو پہلے جو رفتار تھی وہ بہت کم تھی, اب یہ تقریباً 7% تک پہنچ گیا ہے. اور بجلی جب انہوں نے بڑھایا فیبروری میں تو اس کے نتیجے میں تو آپ کو پتا ہے کہ 30% کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے آپ کے بجلی کے خرچوں میں. تو ہمارا اس وقت انفلیشن جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کے فوڈ میں ابھی بھی 15% ہے, مگر دوسری چیزوں میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے.